بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کبھی ان کے دل میں دوسروں کے بارے میں کوئی ملال نہیں پیدا ہوتا، دوسروں کے بارے میں کوئی وہ غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے اپنی تاریخ اسلام کے اوپر، کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اسلام کو پوری یقین کے ساتھ تسلیم کرنے والے لوگوں کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوا؟ وہ تو اچھے لوگ تھے۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی فرد جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہو جاتا ہے، یہ تو ذہن ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم میں شاید ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا ہو گیا۔ لیکن تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ بھی اس دنیا نے اچھا نہیں کیا، اس دنیا میں ان کو ستایا گیا، اس دنیا میں ان کو تنگ کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات کو مستحکم کرنے کے لیے، ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے، اس دنیا کے اندر ایمان والوں کے ساتھ بھی، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے تاکہ ان کا یہ امتحان ہو سکے کہ وہ اس میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے ان کو مشکلات کے سامنا کرنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنے پر اعتماد ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے ایسی مشکلات سے ان کو گزارا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صعوبتیں برداشت کی، وہ تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کو ایماندار ماننے والے لوگ، آپ کے وعدہ پر یقین رکھنے والے لوگ، آپ کی سچائی اور ایمانداری کو تسلیم کرنے والے لوگوں نے بھی آپ کو تنگ کیا، بھی آپ کو مشکلات کے اندر سے گزارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے اوپر، اپنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر انہوں نے ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے یہ ثابت کیا اہل ایمان کے لیے کہ مصیبتوں کو برداشت کرنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ طائف کے اندر آپ کو جس قدر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، آپ کو لوہان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں ایک لفظ نہ نکلا جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو پریشان حال کرنے کی پوری کوشش کی تھی، پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی۔ تو یہ ایمان کا امتحان تھا ہمارے لیے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی اگر کوئی تکلیف آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ اس میں سے گزر جائیں، اس میں سے گھبرائیں نہیں، اور اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور طرح طرح کی مصیبتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالی گئیں۔ آپ نے ان مصیبتوں کو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے
ان کو تسلیم کیا، ان کو برداشت کیا، اور بالآخر وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک مصر کے وزیر کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے آئے، اور وہی بھائی جنہوں نے آپ کو تنگ کیا تھا، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو پریشانیوں سے گزارا تھا، وہ آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، وہ آپ کے دربار کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ سے وہ التجائیں کر رہے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے اوپر ایک غلط الزام لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ذرائع اور وسائل پیدا کر دیے، کیونکہ آپ ایمان میں سچے تھے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے، آپ کی وہ قید و بند کی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں وہ ساری ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا، لیکن پھر بھی آپ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے پر قائم رہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بے ترتیبی نظام ہے، یہاں پر بعض اوقات کوئی انسان غلطی نہیں کرتا ہے لیکن اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ مثلا مختلف آفات آ جاتی ہیں، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، کچھ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ان حادثات کے اندر، ان بیماریوں کے اندر وہ جو قدرتی آفات ہیں، وہ جو موذی امراض ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، اور جن لوگوں کی غلطی نہیں ہے وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو مشکلات سے نہیں گزرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ کسی مشکل اور پریشانی سے نہیں گزرنا پڑے گا، آپ کو بھی ضروری گزرنا پڑے گا۔ لہذا یہ دنیا جو ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے، لیکن جو اچھے لوگ نہیں ہیں شاید ان کے لیے اس طرح کا امتحان نہ ہو، ان کا اس دنیا کے اندر اس طرح کا امتحان نہ ہو، لیکن جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے یہ مشکلات کی جگہ ہے، تاکہ اس مشکلات سے گزر کر آپ جو ہے وہ کندن بن کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی تمام جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا کفارہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ دے کر آپ جائیں۔ یہ ایک روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، یہ مشکلات اور پریشانیاں یہ انسان کی روحانی ترقی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ جب انسان ان مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کو شکر گزاری کے مقام پر وہ پہنچتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ اپنے اللہ پر اپنے یقین کو اور زیادہ بہتر بنا لیتا ہے، وہ اپنے اللہ کی ذات پر جو ہے وہ اور زیادہ یقین کر لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسی دنیا کے اندر ان مشکلات سے گزر کر اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو پریشانی، جو مشکل، جو تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اعمال کا نتیجہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات اس انسان کو ان مشکلات کے ذریعے سے کچھ سبق سکھانا چاہتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشانی ہے، ہم تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گزار رہی ہوتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزار رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ان بڑی پریشانیوں سے بچا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بہتر جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کسی انسان کو میں نے کس طریقے سے مینج کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی مثال لیجئے۔ نیلسن منڈیلا نے نسل پرستی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا، لیکن اس کے بدلے میں اسے 27 سال قید کی سعودتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن وہی نیلسن منڈیلا جب 27 سال کے بعد اس جیل سے نکلتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا نام رہنے والا ہے، کیونکہ لوگ اس کو اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا کے لیے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا ہے۔
اسی طریقے سے عبدالستار ایدھی کی مثال لیجیے. عبدالستار ایزی بچپن سے تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے والی ہستی، سامنا کرنے والی شخصیت، جب وہ اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ 21 توپوں کی سلامی سے اس کو یہ دنیا جو ہے وہ رخصت کرتی ہے، اور اس کا مقام اس دنیا کے اندر رہتی دنیا تک لیا جائے گا عزت و احترام کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو لہذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر برا ہو جا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. یہ یقیناً کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہیں، اور اس حکمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے ہمیں کس طریقے سے گزار کر ہمیں کس بہتری کی طرف لے جانا ہوتا ہے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو اس دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے اوپر کچھ برے واقعات ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، اس میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت وہی جانتی ہے، وہی ذات جانتی ہے کہ اس انسان کو میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، وہ کس جو ہے مشکلات سے گزر کر اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جا رہا ہے.